أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو موضوع اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں یہاں پر، یہ موضوع ایک نیا موضوع اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے جو مواضیع ہیں ان سے اب اللہ تعالیٰ نکل رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا جو موضوع جو مین ایک اصل موضوع تھا غزوہ کے متعلق، اس سے اب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے اب نیا موضوع اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، منافقین کے متعلق، مومنین کے متعلق بات کر کے۔ یہاں پر اب ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل لازواجک، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی زوجات کو، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، فتعالین، تو میرے پاس آ جاؤ، امتعکن، وزینتها، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت اگر تم لوگوں کا مقصود ہے اور اگر تم لوگ چاہتی ہو، فتعالینا، تو میرے پاس آ جاؤ، امتعکن، میں تم لوگوں کو عطا کر دوں گا، میں تم لوگوں کو بہترین انداز سے میں جو تمہیں چاہیے میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ لیکن اس کے بعد
ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اس کا ایک خاص نتیجہ تھا. اگر یہ چیز چاہیے تو اس کا نتیجہ ایک ہوگا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ وَأُسَرِّحْكُنَّ، یہ بات یاد رکھو کہ میں اس کے بعد پھر تمہیں چھوڑ دوں گا. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں چھوڑ دوں گا بہترین خوبصورت انداز سے چھوڑ دینا. اگر تم لوگوں کو دنیا کی زندگی چاہیے. یہ آیت، اس کا سبب نزول جو ہے اس آیت کا، علماء اور مفسرین نے بیان کیا. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مال غنیمت اور آسانی آئی، جو آسانی مال غنیمت حاصل ہونے کے بعد اور باقی جو مالی معاملات آسان ہوئے، جو ان کے جو اکانومی کے جو معاملات ہیں، وہ مدینہ کی جو اسٹیٹ ہے وہ بہترین ایک اچھی جگہ پر پہنچ گئی مالی لحاظ سے. تب جو باقی صحابہ کرام ہیں ان کے حالات اچھے ہو گئے. جنگیں لڑیں اور جنگیں لڑنے کے بعد مال غنیمت آیا. جیسے کہ مجاہدین تھے، مال غنیمت کا معاملہ سب کو پتہ ہے. مجاہدین کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس مال کو پھر چاہے وہ خود استعمال کریں، چاہے اس کو بیچ دیں، اس کو بیچ کر وہ جو پیسہ ہے اس پیسے کو استعمال کریں، جو کرنا چاہیں کریں. تو آسانی آئی اور فراوانی پیسے کی آ گئی باقی صحابہ کرام کے پاس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو کچھ لوگوں نے یہ بات آ کر کہی یا احساس دلایا اس بات کا کہ دیکھو تم لوگ جس مرتبے پر ہو اور تم لوگ جیسے جہاں پر ہو، ایک نبی کی بیوی ہو اور نبی کے پاس اتنا کچھ آتا ہے، تو اس سے اپنا خرچہ اور اخراجات زیادہ مانگو. اخراجات جو ہیں اس میں زیادتی کی طلب کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، اور وہ بھی باہر کے عناصر کی وجہ سے. لوگوں نے آ کے احساس دلایا، یہ کہا نہیں کہ طلب کرو، بلکہ احساس دلایا کہ دیکھو اتنا پیسہ ہے، تم لوگ کس طرح، یعنی آپ لوگوں کی حالت کیا ہے اور آپ لوگ کس طرح جی رہے ہو. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر تھے، سب گھروں میں 3 دن لگاتار کبھی آگ نہیں جلی. آگ جلنے سے مراد یہ ہے ہنڈیا کے نیچے کبھی آگ نہیں جلی. 3 دن لگاتار کبھی ایسے نہیں ہوا. اگر ایک دن ہانڈیا پکی تو 3 سے 4 دن اس گھر میں پھر اس کے بعد ہانڈیا نہیں بنی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، یا یہ حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ مال غنیمت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا صدقات میں، اور جو بچتا ہے مال غنیمت اس کو بیت المال کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا جو فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، زکوٰۃ جن لوگوں کو زکوٰۃ کا معاملہ، وہ سارے جو ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. زکوٰۃ تو چلیں اہل بیت تھے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن صدقات کے معاملات، صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبول کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو بتایا گیا کہ ایک پادری نے بتایا کہ نبی ہے اور اس کی یہ علامتیں ہیں، وہ پوچھتے مختلف پادریوں سے پوچھتے پہنچ گئے مدینہ کے یہاں پر وہ نبی آئے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی. اس پہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے گا بلکہ صدقات کا مال جو ہے اس کو قبول کرے گا. اور 2-3 اور ایک اور شرط بھی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام شروط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ان کو جا کر اپلائی کیا، دیکھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں موعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عیسائی پادری وغیرہ اور جو ہماری کتب کے اندر جن کا ذکر ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صدقہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زکوٰۃ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محتاج تھے ان کے درمیان بانٹ دی زکوٰۃ. وہیں پر حضرت سلمان فارسی کے سامنے اگلے دن حضرت سلمان فارسی کچھ اور کھجوریں لے کے آئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی وہ کھجوریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. حضرت سلمان کہتے ہیں قبول کرنے کے بعد آپ نے خود کھایا اور صحابہ میں تقسیم کیا. تو صدقات کے اموال جو ہیں وہ اہل بیت جو ہیں ان کو لگتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں صدقات کے مال، زکوٰۃ نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے لوگوں نے وہ بات کی کہ جی اچھا مال غنیمت یا جو صدقات ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے اندر دے دیتے ہیں، جو پھر محتاج لوگ آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے اور زکوٰۃ کا مال اور صدقات کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی
اتنا مال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادریں ساری چادریں کھول دی, اس کے اوپر مال جو ہے اس کو ڈال دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی حاجت مند ہے, جو بندہ کوئی چیز چاہتا ہے آ جائے, جتنی چاہتا ہے لے لے, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جتنی اس کی ضرورت ہے, جتنا وہ چاہتا ہے, کھلی چادر پڑی ہے, اس کے اوپر اموال پڑے ہیں, دینار درہم پڑے ہیں اس کے اوپر, جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے لے جائے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینار بچ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کروٹیں لیتے رہے, آپ کو نیند نہیں آئی. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی, کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک دینار رہ گیا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, میں کیا کروں, میری سے رات نہیں گزر رہی, میرا دل ہے کہ جلد سے جلد فجر کا وقت آئے اور میں اس کو کہیں کروں کہ کوئی حاجت مند مجھے ملے, میں اس کو دے دوں, لیکن یہ میرے پاس کیوں پڑا ہے, میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو اپنے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات جائز تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سادگی کو اختیار کیا, اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا. تو یہ بات تھی کہ زوجات کو آ کر انہوں نے کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی بات ہے, ہمیں بھی ہمارا خرچہ بڑھائیں, معاملات سخت ہیں, اور کھانے کے معاملات اس طرح ہیں, اور باقی سارے معاملات دیکھیں جو عام یعنی سب سے اہم ضروریات ہیں شادی کے بعد, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لباس ہے, جسم کو ڈھکنے والا لباس جو جسم کو بالکل ڈھانپ لے. اس کے بعد چھت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور اس کے بعد کھانا جو اتنا جس سے انسان کا پیٹ بھرے, جس سے انسان کی زندگی چلے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اہم ضروریات ہیں, اور یہی اس سے بڑھ کر علماء نے فرمایا, علماء نے مفسرین رحمہ اللہ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو چیز دیتا ہے تو وہ ضروریات کے اندر نہیں آتی, وہ آسائش کے اندر آتی ہے چیز. چھت, سونے کی جگہ, لباس, اور عام کھانا پینا جس سے انسان کا پیٹ بھر جائے, زندگی چلے. اس سے بڑھ کر شوہر جو بھی دیتا ہے وہ آسائش کے اندر چیز آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو واجب تھا نکاح کے بعد, وہ واجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہوا تھا. اس واجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی نہیں کی, پیچھے نہیں رہے اس واجب کے اندر. بعد میں نبی جو زوجات تھیں ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اور دیا جائے تاکہ آسانی پیدا ہو, معاملات سخت ہیں, شدید معاملات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت بری لگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عمر, بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور ابو بکر ہم دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی تھیں, پریشان تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھیں کہ جی ہمیں مطالبہ کر رہی تھیں اخراجات کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر غصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہ دیکھو ابو بکر عمر, یہ کیا مانگتی ہیں مجھ سے, یہ مجھ سے پیسہ مانگتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض تھے اس معاملے میں, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دونوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اس بات پر. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی, داماد بھی تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد تھے حضرت عمر کے, اور حضرت ابو بکر کی حضرت عائشہ تھی. تو اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا, انہوں نے سخت ڈانٹا, اور پھر زوجات کو یہ بات کہی کہ تم لوگوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی اس معاملے میں, نبی کو ناراض کرتی ہو, نبی کو اس طرح کر کے تنگ کرتی ہو, اس میں خیر نہیں ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو کہا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ڈر نہیں آتا تم لوگوں کو کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تم لوگوں سے, نبی کو ناراض کرتی ہو تم لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت ابو بکر اور عمر کو یہ بات کہنا بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے کہ دیکھو کیا مانگتی ہیں, میرا تو مقصد ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر, یہ چیز میرا معاملہ تو مختلف ہے اس دنیا کے اندر, مال و متاع تو میں نے قبول ہی نہیں کیا اس دنیا کے اندر, اور نہ ہی میرا کوئی گول ہے اس طرح کا کہ میں اس دنیا کے اندر مال و متاع اکٹھا کروں. مال و متاع اکٹھا کرنا ہوتا تو قریش نے تو آ کر مجھے کہا تھا
کہ محمد اگر مال چاہتے ہو تو ہم عرب کا سب سے امیر ترین آدمی بنا دیں گے، یہ جو کام کرتے ہو نا، ہمارے معبود کو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتے ہو، یہ غلط کہتے ہو، یہ کہنا چھوڑ دو۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مقصد وہ ہوتا نا تو ادھر ہی قبول کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی وہ نہیں تھا۔ کفار مکہ کا کیا دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ اے نبی، اگر آپ ملک ہو کر نبی ہونا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو وہ بنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عام بندہ رہ کر نبی ہونا پسند کیا، میں نے اس کو خود اختیار کیا اپنے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض سے اس بات پر کہ میری زوجات نے یہ بات کیوں کی، اور اس طرح یہ مطالبہ میری زوجات سے کیوں آیا میری طرف، جن کے متعلق نہیں یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ یہ پوچھیں گی اس طرح، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہیں، معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتی ہیں وہ۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی زوجات سے دور رہوں گا، ازدواجی تعلقات نہیں اختیار کروں گا دائمی طور پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں اور ناراضگی میں یہ بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1 مہینے کے لیے اپنی زوجات سے الگ ہو گئے۔ صحابہ کرام ملنے آتے تو گھر کوئی نہ جاتا، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہیں اپنی زوجات سے۔ ایلا جو ہے یہ علیحدگی طلاق والی علیحدگی نہیں ہے، یہ نکاح کے دائرے کے اندر رہ کر علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اور فقہا نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ حقیقتاً اصل میں یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے، ایلا کرنا حرام ہے۔ اس کا حکم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اور دور رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی کہتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے اپنا جوڑ بنایا ہوا تھا، ان کی جوڑی حضرت عمر کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر نے ان کو کہا ہوا تھا کہ اچھا دیکھو، ہم نے دنیا کے معاملات چلانے ہیں، دین کو بھی سیکھنا ہے۔ ایک دن تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھو گے، اور جس دن تم بیٹھو گے میں بازار جاؤں گا، میں اپنے تجارتی معاملات دیکھوں گا، اور اگلے دن تم اپنے تجارتی معاملات دیکھنا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا۔ تو اس دن جو بھی معاملات ہوتے، وحی نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جو بھی باتیں ہوتی، وہ جو ساتھی تھا، وہ ساتھی آ کر اپنے دوسرے ساتھی کو بتا دیتا جس نے اس دن تجارت کرنی ہوتی۔ حضرت عمر کی باری ہوتی تو حضرت عمر بتاتے کہ جی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، اور دوسرے صحابی انصاری صحابی تھے، ان کی باری ہوتی تو وہ بتاتے آ کر حضرت عمر کو رات میں کہ آج یہ بات ہوئی ہے اور ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس صحابی نے آ کر بہت زور سے دستک دی دروازے پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بڑی چیز ہو گئی ہے، اور غیر متوقع وقت پر آ کر اس نے دستک دی۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کیا وہ حادثہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شرف تھا نبی، یہ چیز بہت بڑے مقام والی چیز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہیں وہ داماد ہوں، وہ آپ کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا مقام تھا، اور اسی مقام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ جا کے پوچھا حضرت حفصہ سے، رو رہی تھیں، گئے حضرت حفصہ کے پاس، کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ رو رہی تھی، کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ نبی اکرم صحابہ کرام دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھا، سب کو اس چیز کا علم تھا۔ مورخین نے یا پھر مفسرین نے بھی یہ چیز بیان کی ہے، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے اور رونے لگے، رو رہے تھے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے پر، غصے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جا کر اجازت مانگی
تو ایک غلام تھا، بچہ تھا، اس نے حضرت عمر نے کہا کہ اجازت لو میرے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا، بولتا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے آپ کے متعلق پوچھا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے آپ. حضرت عمر جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن ذہن میں وہی چیز، وہ سوچ تھی جو پریشان کر رہی تھی بار بار کہ کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیوں علیحدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے حق ادا کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، لیکن یہ علیحدگی اس طرح کی، یہ زوجات کے حق سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یہ کیوں علیحدگی ہے؟ اگر طلاق نہیں ہے، جیسے حفصہ کہتی ہیں کہ نہیں پتہ کیا ہوا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر دوسری دفعہ گئے، غلام نے آ کے وہی بات کی، انہوں نے کہا کہ اجازت مانگے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. غلام کہتے ہیں واپس غلام نے آ کر وہی بات کی لڑکے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کے متعلق پوچھا ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے. جا کر واپس بیٹھ گئے. تیسری دفعہ پھر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو میری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اس نے جا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سے واپس آ کے کہتا ہے اجازت نہیں ملی، خاموشی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر واپس جانے لگے، غلام نے روک لیا. نبی اکرم حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، بالکل طلاق نہیں دی میں نے بس علیحدگی اختیار کی ہے، نکاح میں رکھتے ہوئے علیحدگی اختیار کی ہے. کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ ہوا ہے؟ عمر وہی بات ہے جس کے متعلق بتایا تھا کہ میرے سے خرچہ مانگتی ہیں، میرے سے زیادہ اخراجات مانگ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. اور یہ سبحان اللہ صحابہ کرام کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اسلام کا طریقہ اور اسلامی اخلاق سکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں گیا ہوں ان کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے میں نے ان سے یہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. پھر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، تم لوگوں کو ڈر نہیں آتا کہ نبی ناراض ہو تو آگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض، تم لوگوں کو اس چیز سے ڈر نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دو تین باتیں اور کہیں کہ میں نے ڈانٹا ہے ان کو، میں نے یہ کہا، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، اس سے یعنی پکڑ کی ہے میں نے جا کے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے وہاں پر. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غمگین شخص ہو تو اسلام کے اخلاق اور آداب، بلکہ ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دل کو جا کر ٹھنڈا کیا جائے، اس کو اطمینان دلایا جائے، اس کی دل جوئی کی جائے، اس کا غم کم کیا جائے. یہ سنت عمل میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند آیا. اور پھر یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا دل بہلاؤں؟ یعنی یہ عمل، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسائل معاشرے کے مسائل، معاشرتی مسائل ہیں. معاشرے اس طرح کے مسائل اور ان طرح کے اخلاق اور آداب پر بنے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے کہ کوئی شخص غمگین ہو، اس کے پاس جا کر اس کو ٹھنڈا کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کو ہنسانے کی کوشش کرنا، اس کو دیکھنا کہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ معاشرے کو ایک جوڑ کے رکھنے والی بات ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی بات ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو کمزوری کی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ اچھا جی دیکھو جا کے کیا کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ غصے میں رہنے دو نا، غصے اپنے آپ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اسلام کے آداب اور اسلام کا اخلاق بالکل مختلف ہے. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کا مزاج جڑ کر رہنا، محبت برقرار رکھنا، اسلام کا مزاج یہ ہے. کوئی شخص جاتا بھی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو چاپلوسی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی بات کر. نہیں، بات یہ نہیں ہے. اسلام کے آداب کو سمجھیں اور اسلام کے اخلاق کو سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، الفاظ خود ادا کیے حضرت عمر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل بہلاؤں میں.
اس کے بعد حضرت عمر نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر نشان تھے اس چٹائی کے، درخت کے پتوں کے نشان تھے، کھجور کے درخت کے پتوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کس انداز سے، کس زیب و زینت سے اور کس آسائش کے ساتھ اس دنیا میں جی رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنے لیے، کیا اس طرح اور اس طرح کر کے آپ اپنا بستر رکھیں اور اس طرح کر کے نہیں آپ جی سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا افی شک انت یا عمر، اے عمر کیا تمہیں شک ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے متعلق کوئی شک ہے تمہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ شک نہیں ہے، لیکن یہ بات دل میں آتی ہے کہ وہ ان لوگوں نے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، تو وہ کیوں ان نعمتوں میں جی رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی قوم ہے جن کے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے رہے ہیں، اور ہمارا بدلہ آنے والے دنوں میں ہے، آنے والی زندگی میں ہمارا بدلہ ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا مال کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس چیز کو پسند کیا کہ میں اللہ تعالیٰ میں مساکین سے محبت کرتا ہوں، فقراء سے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی محشر میں اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی کھڑا کرنا، مجھے فقراء مساکین کے ساتھ ہی کھڑا کرنا، میں اسی زمرے کے اندر میں رہنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف دعا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس دعا کو بیان کیا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سے نیک اعمال کرنا، تیرے سے سوال کرتا ہوں نیک اعمال کا، اور منکرات چھوڑنے کا، منکرات سے دور رہنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور اللہ تعالیٰ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مساکین فقراء کی محبت ڈال دے۔ ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے حشر کے دن مجھے مساکین کے زمرے کے اندر کھڑا کرنا، مساکین اور فقراء میں مجھے کھڑا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ نسب کا اور اعلیٰ رہنے والا ایک امیر شخص گزرا، بہترین آدمی ہے، مسلمان بھی ہے۔ پھر بعد میں دوسرا شخص گزرا، بال اس کے خراب ہے، جوتی ٹھیک نہیں ہے، کپڑے اس کے خراب ہیں، فقر اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، غربت اس کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمان ہے ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہے، نہ ہی اس کی جاہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی نسب نظر آتا ہے، نہ ہی معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اس بندے کے نسبت جو پہلے گزرا، جو تم لوگوں کے ہاں جس کا مرتبہ اور مقام جو تھا وہ اعلیٰ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اصل میں یہ مقصود تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس طرح کے نشانات پڑے۔ صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگیں اپنے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے میرا اور دنیا کا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، میرا معاملہ اس دنیا کے اندر ایک مسافر جیسا ہے، راکب جیسا ہے، جو آیا کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، ثم راح وتركها، اور پھر اس کو بعد میں اس چھاؤں کو، اس درخت کو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درخت کے چھاؤں جیسی ہے بس۔ تو آپ کا تو مقصود اور آپ کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقطہ نظر تھا اس دنیا کے بارے میں وہ تو یہ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ کیوں میری زوجات اس طرح کر کے پوچھ رہی ہیں مجھ سے، کیوں یہ بات کہتی ہیں کہ ہمیں اور مال دیا جائے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے یہ چیز اختیار کی ہے،
اور یہ چیز افضل اور اولا ہے. یہ بات یہ ہے کہ کمائی اور امارت حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے کمائی اور امارت. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کو اپنے لیے اختیار نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ امیر لوگ، فقراء لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایک ساتھ دو نعمتیں انسان پر جمع نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ نے امارت کی نعمت اس دنیا کے اندر دی ہے تو قیامت کے روز حساب و کتاب وہ 500 سال کا حساب و کتاب رہے گا. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرتے رہیں گے وہ 500 سال پہلے، اور وہ 500 سال فقراء جو ہیں جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، لطف اندوز ہوتے رہیں گے ان نعمتوں سے. تو یا تو 500 سال کا انتظار ہے اس کو قبول کریں، یا پھر جنت میں جلدی جانا اور اس دنیا کے اندر غربت، اس دنیا کے اندر امارت نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ایک شرعی عمل ہے نکاح، تو اس کو عورت کو نکاح کے اندر رکھ کر اپنے آپ کو دور کر دینا وہ نکاح کا مقصد ہی ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس عمل کو علماء نے محرم کہا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. دیکھیں پکڑ کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک اگر غلط چیز تھی اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے پکڑ کی. لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو ما احل اللہ لک، جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام مخصوص ہیں، ان کو بدل نہیں سکتے. زمانے کے ساتھ بھی یہ بات کہنا کہ وہ زمانہ الگ تھا، آپ کا زمانہ الگ ہے، تو اس وقت کا حرام اس وقت حلال ہو گیا. اس وقت کا حرام اس وقت حلال نہیں ہوتا، حرام اس وقت کا ابھی بھی حرام ہی ہے. شریعت نہیں چینج، شریعت بدلی نہیں. اسی لیے تو پکڑ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جہاں پر پکڑ نہیں ہوئی وہاں پر استثناء تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجات تھیں، لیکن یہاں پر یہ عمل نکاح کے مقصود کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کریں، یہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اور یہ جو بات آپ نے کہی اس کو ختم کی جائے اور کفارہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کفارہ دیا، کیونکہ یہ قسم ہوتی ہے، ایلا قسم ہوتی ہے کہ میں اپنی زوجہ سے ازدواجی تعلقات ابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب نہیں قائم کروں گا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی. اب اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی کہ اگر وہ بندہ رجوع نہیں کرتا، اس قسم کو نہیں توڑتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم توڑی جائے، کیونکہ یہ عمل حرام ہے. حرام ہونے کے ساتھ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل واقع ہو جاتا ہے. اس بات کو فقہاء نے ذکر کیا ہے کتب میں کہ ایلا والی جو قسم ہے وہ قسم حرام ہے، لیکن اگر وہ کھا لی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے کفارے کا تذکرہ کیا ہے اس کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ دیں اس کا اور اس قسم کو توڑا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے. 29 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی زوجات کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا کہ 1 مہینے کے لیے آپ کریں گے، تو آپ تو 29 دن میں آ گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 30 دن کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 29 دن کا مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور 29 کا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ تھا کہ وہ والا جو مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا وہ 29 دن کا مہینہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے کیا تھا، لیکن چونکہ وہ قسم تھی اور اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توڑا جائے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کسی چیز کے متعلق قسم کھائے، قسم اٹھائے، ثم وجد غیرها خیرا منها، پھر اس کے برعکس کوئی اور عمل ہو جو اس سے زیادہ بہتر ہو،
تو اس قسم کا کفارہ، قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور وہ بہتر عمل کرے۔ تو شریعت نے ہمیشہ بہتری کی طرف راستہ دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم توڑ دیں اور اپنی اس کا کفارہ دیں اور زوجات کے پاس واپس جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ جو ہے اس کی دلیل ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ماحول کچھ اس طرح کا تھا، لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنے سے دور نہیں رہی۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 30 دن کا ہوتا ہے مہینہ، تو یہ آپ تو 29 میں آ گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ عمر میں چھوٹی بھی تھیں، کافی چھوٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور باقی زوجات سے بھی، تو وہ جھجک جو تھی وہ نہیں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ سب سے محبوب زوجہ تھی، تو وہ چیز اور وہ جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس لیے ازدواجی معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ آتے ہیں، اور باقی زوجات سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گھر کے اندر اپنی زوجات کے ساتھ کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کی اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ میں ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو ایلا کرتے ہیں اپنی زوجات سے، زوجات کو اب اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں تربص 4 اشہر کہ وہ 4 ماہ انتظار کر سکتی ہیں۔ 4 ماہ کے بعد اگر شوہر واپس نہیں آتا، رجوع نہیں کرتا، چونکہ طلاق تو ہے نہیں یہ مکمل، واپس وہ تعلقات اختیار نہیں کرتا، تو زوجہ کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ طلاق مانگے اپنے شوہر سے۔ تربص 4 اشہر، 4 ماہ ہے، 4 ماہ تک نہیں اگر وہ واپس آتا تو زوجہ طلاق مانگ سکتی ہے۔ یہ اب زوجہ کا حق ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیوی کو حق دے رہے ہیں۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ واپس لوٹ آتے ہیں، قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھی وہ چیز جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کا معاملہ کیا، اپنے آپ کو دور کیا زوجات سے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار چیز لگی کہ مجھ سے اس طرح مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں تو نبی ہوں، میرا معاملہ اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں نے مال و متاع کے لیے یہ بات شروع ہی نہیں کی، مجھے جو بھی اجر چاہیے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چاہیے، ہمارا اجر جتنا بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات کیوں میری زوجات کہہ رہی ہیں؟ انسان کی طبیعت ہے، اس طرح کی چیز کو انسان پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعالینا، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ یہ بات کہیں، فتعالینا، آپ لوگ آ جائیں، امتعکن، میں آپ کو اچھے انداز سے جو بھی مال و متاع دینا ہے میں دے دوں گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا، بہترین اور خوبصورت انداز سے میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ بات ویسے ہی مفسرین نے بیان کی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں کہ اب یہ عورت کی طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ ہیں، ہم اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، جب تک ہم مکہ میں تھے ہماری عورتیں اس طرح کر کے بات نہیں کرتی تھیں، مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عورتوں سے دبے ہوئے ہیں، ان کی عورتوں نے ان کو دبا کے رکھا ہے، تو یہاں پر آ کر ہماری زوجات نے بھی کچھ ایسی باتیں سیکھنی ہے، میری زوجہ بھی میرے سامنے بات کرتی ہے اور میں نے اس کو منع کیا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے بات کرتی ہو؟ تو وہ حضرت عمر کی زوجہ فرماتی ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتی ہیں اور ناراض بھی ہو لیتی ہیں؟ یہ بات حضرت عمر کی زوجہ نے فرمائی کہ وہ ناراض ہو لیتی ہیں، یہاں تک کہ رات تک ناراض رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بات حضرت عمر کو پسند نہ تھی کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہے، ہم سربراہ ہوتے تھے اور یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوا؟ لیکن وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، ایک ازدواجی معاملہ ہے، ازدواجی تعلق ہے، خاص ایک معاشرتی معاملہ ہے زوجات کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انسان کو اپنے انداز سے
ایک خوبصورت انداز سے چلانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ تو حرام ہے اور زوجات کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کی طبیعت ہے, زوجات انسان ہے اور مرد جو ہے وہ بھی انسان ہے. اختلاف انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. اگر کوئی ناگوار اور ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کی طرف نہیں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے انداز سے حل کیا اس کو. وہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات حرام ہے. اس طرح معاملات کو حل نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُنَّ, اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر مخاطب کر رہے ہیں اپنی زوجات کو ہی کہ اے زوجات, اگر تم لوگ تردن اللہ, اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہو, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کو چاہتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے دار کو چاہتی ہو, یعنی آخرت کو چاہتی ہو. یہ تم لوگوں کا, یعنی پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میرے پاس آ جاؤ اور لے لو, اس کے بعد میں تم لوگوں کو آزاد کر دوں گا, میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقصود ہے تم لوگوں کا, فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ تعالیٰ نے, أَعَدَّ, تیار کیا ہے, للمحسنات, نیک کاروں کو یا نیک عورتوں کے لیے. محسنات یہ مؤنث کا صیغہ ہے, مؤنث کے لیے محسنات استعمال ہوتا ہے, نیک عورتوں کے لیے. من کننا, ان میں سے, اجرا عظیما, بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. وہی بات ہے, دنیا کی نعمت, اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک نعمت لے رہے ہیں تو ناانصافی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بہت اعلیٰ اور بڑے اونچے درجات نصیب کریں گے. اگر اس دنیا کے اندر مال و متاع کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے تو یا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے رہیں, جیسے ان کے صدقات تھے اور جیسے ان کے سامنے کھانا لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد تو بے ہوش ہو گئے. اس کھانے کو دیکھ کر اتنا روئے, بے ہوش ہو گئے. یہ بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ ہمارا جو گزر گئے وہ تو گزر گئے, ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اس مال کی فراوانی کی وجہ سے. مال کی فراوانی ان تک, جب وہ گزرے اس وقت تک مال اتنا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا حدیث کے اندر کہ مجھے غربت کا فقر نہیں ہے, مجھے غربت کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں پر, فقر کا ڈر نہیں ہے, مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ جب دنیا تم لوگوں پر کھول دی جائے گی تم لوگ دین سے دور ہوگے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت امیر تھے. یہی بات پھر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر آتا ہے کہ ہمارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی آگے دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و متاع عطا کیا. مجھے ڈر آتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو کہیں اجر و ثواب یہی ہو اور قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ اجر و ثواب جو تھا وہ تم لوگوں کا تو ہو گیا نیک اعمال کا, اور اب تم لوگوں کے نیک اعمال اتنے نہیں ہیں کہ آخرت کا اجر و ثواب اب دیا جائے. روتے خون کا پیشاب آتا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو, سمجھ نہیں آتی کیا چیز تھی, کس طرح, یعنی ایک شخص کو خون کا پیشاب اتنے ڈر سے کیسے آتا ہے. ہمارا تو وہ مقام اور وہ مرتبہ بھی نہیں ہے جس مرتبے پر صحابہ کرام فائز تھے. تو یا تو مال کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ہوں, یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ ہو, مقصود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نقطہ نظر ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کو پھر آپ نے پیش کیا کہ اگر دنیا اور کہ اگر اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت عظیم اجور تیار کر رکھے ہیں تم لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں, نیک کار لوگ ہیں. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر فرمایا, اے عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, اگر دنیا چاہتی ہو, اگر جانا چاہتی ہو, یا اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو, میں اختیار دیتا ہوں. یہ بات ہے, تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی آیات نازل کر دی. اس سے متعلق اس کے بعد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہو جائے, بہت زیادہ اختلاف ہوں تو زوجہ کو کسی درخت پر ایسے لٹکا کے نہ رکھا جائے, بس یا تو آزاد کر دیا جائے یا اپنے معاملات ٹھیک کر کے ساتھ جڑیں. اگر ساتھ جڑنے والے معاملات نہیں ہوتے تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لٹکا کے نہ رکھا جائے.
یا تو طلاق دے دو یا نکاح کا جو اصل مقصود ہے اس کو پورا کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جی یہ معاملہ ہے، یا آزاد ہو جاؤ یا پھر میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اچھا دیکھو اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، اختیار کے اندر جلد بازی نہ کرنا، جاؤ اپنے والدین سے پہلے مشورہ کرو، تاکہ کوئی ایسا اختیار نہ کر لو جس کے متعلق بعد میں ندامت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیے، اس میں تو مجھے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے بارے میں کسی سے مجھے مشورہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیے۔ یہ بات زوجات کو بھی پھر سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اور اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اجرا عظیما، ان کے لیے عظیم اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے، تو ہمیں پھر وہ عظیم اجر چاہیے۔ اس دنیا کی سختیاں وقتی ہیں، انسان جھیل لے، لیکن قیامت کی سختیاں جو ہیں وہ پھر دائمی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی تمام زوجات کے سامنے یہ خیال رکھا، اور تمام نے پھر اللہ اور اس کے رسول کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور معذرت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئندہ سے کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ کبھی نہیں کریں گے، جو بھی آئے گا جیسا آئے گا ہم اس پہ راضی ہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے، میں نے جیسے بتایا، نکاح کے جو حقوق ہیں، جو مین حقوق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوئے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد زیادتی ان کے اندر آسائش ہے، زیب و زینت کے اندر آتا ہے، اور اس لیے اگر زوجہ لڑے، اگر زوجہ ناراض ہو، اس میں مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس میں زوجہ کے لیے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھے، لیکن مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راہ رکھی کہ یہ آسائش کے اندر پھر چیز آتی ہے۔ انسان دل سے چاہے تو انسان عطا کرے، نہ چاہے تو انسان روک سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اب نبی اکرم صلی اللہ، اب المخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، وہی اس سے مراد بیویاں ہیں، من یأت منکن، اگر تم میں سے کوئی بھی عمل کرے گا، بفاحشۃ، فحش عمل کرے گا، فحش سے مراد یہاں پر مفسرین نے فرمایا اس سے مراد زنا ہے۔ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے گا یا زنا کے برابر کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتا ہے مبینۃ، واضح کوئی فحش کام یا زنا واضح کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے ایک عام عورت کی نسبت۔ جب انسان کو ایک مقام اور مرتبہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، تو پھر ذمہ داری بھی انسان کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے نتائج میں اجر و ثواب بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ ایک عام مسلمان عورت سے اجرا عظیما، دوہرے اجر و ثواب دیے جائیں گے اگر نیکی کی طرف جاؤ گی، لیکن اگر برائی کی طرف جاؤ گی تو اس کا دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ایک عام مسلمان عورت کی نسبت یا ایک عام عورت کی نسبت دوہرا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا تم لوگوں کو۔ مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بارے میں فاحشۃ، زنا کا معاملہ، زنا کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ یہ اس وجہ سے، یہ ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دی، اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں زوجات کو، ورنہ انبیاء کی زوجات ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اختیار نہ کرتے انبیاء کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی زوجات کو، اگر یہ ایسے ہوتی نعوذ باللہ۔ امہات المؤمنین تھیں، ایسی نہیں تھیں۔ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں کا مرتبہ کیا ہے، ذمہ داری کیا آتی ہے تم لوگوں کے اوپر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو لیحبطن عملک، آپ کے بھی تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک متوقع تھا؟ نہیں، متوقع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ شرک کی خطورت بتا رہے تھے، شرک کتنا خطرناک عمل ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت شرک کے بارے میں کسی کے لیے نہیں ہوگی اگر وہ بندہ مشرک کی حالت میں مر گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ اگر کوئی نبی ہے اور شرک اس سے ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع نہ کریں کہ جی اچھا ٹھیک ہے نبی ہے کوئی بات نہیں. لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا ہے کہ شرک کتنا خطرناک عمل ہے. یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ ان سے فحش کام واقع ہونے کے امکانات ہیں, بلکہ بالکل امکانات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا مرتبہ یہ ہے اس دنیا کے اندر کہ اگر گناہ ہوگا تو دوہرا عذاب ملے گا, اور اگر نیک اعمال کرو گے تو باقی عورتوں کی طرح باقی عورتوں کی نسبت تم لوگوں کو زیادہ اجور ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہو. ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی, اور اس ذمہ داری کا اثر جو ہے یہ کیوں ہے, جب کسی پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کے اثرات انسان کی ذات تک نہیں ہوتے. جب اس طرح کی ذمہ داری انسان پر آتی ہے اس کے اثرات اس سے بڑھ کر آگے لوگوں کے اندر پھیلتے ہیں. اس لیے اگر وہ نیکی کرے گا تو اس نیکی کے اثرات اس کی ذات تک نہیں ہوں گے, اس کی نیکی کے اثرات باقی تمام آگے معاشرے کے اندر جائیں گے, اس لیے اس کا اجر دوہرا ہے. اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ کے اثرات اس کی ذات تک نہیں رہیں گے بلکہ پورا معاشرہ اس گناہ کی طرف جائے گا. اس وجہ سے اس کا عذاب بھی پھر دگنا ہے. مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اس دنیا کے اندر, اور نقمت بھی ہے, پریشانی اور مصیبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختبار اور امتحان بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالے, اور اگر ڈالے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یضاعف لها العذاب ضعفین, اس کا عذاب جو ہے دگنا کر دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ, اور تھا ذَلِكَ یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیرا بہت آسان, یعنی یہ عذاب دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم نبی کی زوجات ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, کٹر نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو میرے نبی کی زوجات ہیں, اب میں ان کو کیسے عذاب دوں یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے, کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ایک ہے سب کے لیے. نبی کی زوجات ہیں, کسی اور کی زوجات ہیں, کوئی غیر آدمی ہے, نبی ہے, رسول ہے یا عام آدمی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل ایک ہے. نظام اللہ تعالیٰ کا ایک ہے, وہ کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نظام, خاص طور پہ اس طرح کے معاملات کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام اس سے فرمایا کہ یہ تھا, یعنی ماضی میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ بالکل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا پتہ چلتا ہے. آیت کا اختتام جو ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف بتاتا ہے, اور یہی عدل اور انصاف تھا جس کا اثر اور جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی کہ ایک مخزومیہ عورت آئی, اس نے چوری کی. ایک بڑے قبیلے کی عورت تھی, قبیلہ بنو مخزوم بڑا اونچا قبیلہ ہے, سرداروں کا قبیلہ ہے, امیر لوگوں کا قبیلہ ہے. اس نے چوری کی. سارے پریشان ہو گئے کہ اب کیسے اس کی بچایا جائے, اس کی عزت بچا لی جائے. قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ اس قبیلے کی عورت نے چوری کی, یعنی پورے قبیلے کا جو نام ہے وہ خراب ہو جائے گا. عرب کے ہاں اس چیز کی بہت اہمیت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے؟ اب بات وہ یہ تھی کہ یہ حد تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا اس عورت کو اور ہاتھ کاٹنے تھے. اب اللہ کی حد کے متعلق بات کرنی تھی تو کیسے کی جائے؟ حضرت اسامہ بن زید کو کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں فرماتے ہیں حب رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے محبوب شخص کی محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شخص کی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت. ان کے والد جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے تھے اسامہ, اور یہ بھی بہت محبوب تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہیں, پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ اسامہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, یہ جرت ہی نہیں کوئی کر سکتا.
جو مقام اور مرتبہ اسامہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، اور جو تعلق اسامہ کا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، وہ کسی کا تعلق نہیں ہے اسامہ سے کہا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخزومیہ کے متعلق لوگ بات کرتے ہیں، کچھ دیکھیں اگر کوئی رعایت نکلتی ہے، کوئی دوسرا معاملہ کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اذا سرق فیہم الضعیف اخذوه واذا سرق فیہم الغنی اذا سرق فیہم الغنی، تو الفاظ یہ ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اگر کمزور اور فقیر جو ہے اس میں چوری کرے تو اقاموا علیہ الحد، اس پر حد قائم کی جاتی ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں۔ مراد کیا ہے؟ انصاف، نا انصافی کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی بات پر اس پہ تعلیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک معاشرہ کفار کا بھی معاشرہ ہے نا، اس کے اندر وہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو کامیاب رکھیں گے، کھڑا رکھیں گے۔ اور ایک معاشرہ مسلمانوں کا ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو کبھی کامیاب نہیں کریں گے۔ یہ اہمیت ہے عدل اور انصاف کی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو محمد خود اس کے ہاتھ کاٹتے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے ایک اور الفاظ اس میں آتا ہے لقطع محمد یدها، کہ محمد خود اس کے ہاتھ کاٹتے۔ یہ عدل اور انصاف کی اہمیت ہے، اور وہی چیز یہاں پر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، عدل و انصاف کا معاملہ ہے میرے لیے بہت آسان ہوتا۔ اگر یہ عمل سرزد ہو، اگر کوئی گناہ سرزد ہوگا تو میرے لیے بہت آسان ہوگا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز روکے گی نہیں کہ اچھا جی یہ تو میرے نبی کی زوجات ہیں، یہ اس طرح کر دیا جائے، اس طرح کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو، نہیں ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا، رات کے اندھیرے میں اپنے ایمان لائے ہوئے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، لیکن ان کو لے کر نہیں نکلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الخاسرین، اے میرے بیٹے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، ولا تکن من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ اے نوح یہ نہ کہو کہ وہ تم میں سے ہے۔ انہو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپیل کی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہے، پلیز اس کو اگر عذاب سے بچا لیا جائے۔ انہو من اہلک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انہو عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح، وہ بد عمل ہے، وہ اچھا بندہ نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، سخت پکڑ کی اللہ نے کہ اے نوح فلا تسألنی، نہ پوچھو مجھ سے ما لیس لک به علم، جس کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کرنا بند کر دو۔ اس نے شرک کیا، اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، 950 سال کی دعوت تھی۔ اب یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیں اگر دیکھ لیں آپ۔ سخت پکڑ کی اللہ تعالیٰ نے، عدل کا معاملہ تھا، عدل اور انصاف، اور وہی عدل اور انصاف ہے جس کا پچھلی آیات کے اندر امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں سختی کو برداشت کرو گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم اجر ہے، اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کے اجور پھر اس برابر سے پھر بہت اوپر ہو جاتے ہیں، برابر کر کے اللہ تعالیٰ پھر زیادہ عطا کرتے ہیں اپنی۔ اس دنیا کے اندر اگر ناز و نعم میں ہوں گے تو 500 سال کا انتظار ہے، پھر اگر امارت اس دنیا کے اندر ہے تو پھر 500 سال کا انتظار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم لوگوں میں سے جو
اتباع کرتی ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کرتی ہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين ہم اس کا اجر اس کو دگنا دیتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، اب اجر کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے لیے ہم نے بہترین بڑے عزت والا رزق ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وہی بات ہے کہ فقر کا تعلق رزق کے ساتھ بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے ملا کر آیت کو ختم کیا کہ فقر جب آتا ہے تو انسان کو سب سے پہلا ڈر اپنے رزق کا ہوتا ہے، تو اسی سے اختتام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت کا، جوڑ کر اس سے کہ ہم نے رزق جو ہے بڑے عزت والا رزق ہم قیامت کے دن اس میں دیں گے۔ اگر فقر ہوگا اس دنیا کے اندر، مال و متاع اگر کم ہے جس کی وجہ سے بھوک ہے، کھانا نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہوگا، بڑے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے جو احکامات ہیں، جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غلطی کی طرف توجہ دلانی تھی جس کی طرف کچھ احباب ہیں اور کچھ لوگ ہیں، انہوں نے میری توجہ دلائی کہ جمعے کے روز جو درس تھا اس میں
میں نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق بتایا کہ انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں ان کو بتائی گئی تھیں، نشانیاں کہ وہ آخری نبی ہے اور یہ نشانیاں ہوں گی۔ اس میں ایک میں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، تو انہوں نے جا کر زکوٰۃ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کی۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے، زکوٰۃ نہیں لیں گے، زکوٰۃ اپنے لیے قبول نہیں کریں گے، وہ دوسروں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کریں گے اپنے لیے بھی۔ تو اس میں نے صدقے کا لفظ استعمال کیا کہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ ہے، وہ ہدیے کا لفظ ہے۔ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا وہ ہدیہ،